أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 8واں سپارہ سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر 159-160۔ اس آیت مقدسہ دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر اہل کتاب یہودی تے عیسائی جنہ دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، جنہ توریت بدل دیتی، انجیل بدل دیتی، جنہ تفریق کر دیتی، فرقہ واریت نو ہوا دیتی، انہاں لوگاں دے واسطے آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین، انا بے شک، الذین او لوگ، فرقو جنہ نے تفریق کی تھی، جدائی ڈالی، ٹکڑے کر دیتا۔ تفریق کرنا، فرق کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ایک دوسرے نو دوسرے تو دور کر دینا۔ کہتے ہیں فرق کر، تیرے میرے فرق پہ گیا، دور ہو گئے ہیں یار، نفرت شروع ہو گئی۔ کافی وسیع معنی بندے نے اس دے فرقو، فرقہ واریت۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تے آپس ہی تفریق نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوو، ایک دوے تو دور نہ ہوو، اپنے دلاں نو قریب کر لو۔ اور اس دا مین معنی کہ فرقہ واریت دے وچ نہ آ جاؤ، فرقے نہ بناؤ۔ ایتھے ہے جنہاں نے فرقے بنا لے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہاں نے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، دین نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، وکانو شیعا، وکانو کانو جمع دسی گئے سارے، جن نے بھی ٹکڑے کیتا ہے دین، وہ ہو گیا، وہ بن گیا شیعہ۔ شیعہ کہندے نے گروہ نو، ان دا لفظی معنی ہے پھیلانا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، تقلید کرنا، تابعداری کرنا۔ جدو بھی کوئی اپنے امام دے پیچھے چل پیندا ہے تے ان دی تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ان دے آکھے لگدا ہے، امام دی مندا ہے، انہوں شیعہ کیا جاتا ہے۔
پیچھے چلن والے نو، منن والے نو۔ قرآن پاک دے اندر اے لفظ 11 واری آیا ہے، 11 جگہ تے مختلف لہجیاں دے نال، اور اندے چوں ایک لفظ نکلیا ہے اشاعت۔ اشاعت ہے بھئی کتاباں دی اشاعت ہو گئی ہے، قرآن پاک دی اشاعت ہو گئی ہے، یعنی پرنٹنگ چھپ گیا۔ جدو چھپ گیا ایک سی، ایک تو 500 چھپیا، 5000 چھپیا، اس نو پھیلا دیتا، تو اشاعت دا معنی ہویا پھیلانا۔ اشاعت دا معنی پھیلانا۔ جنہ دین دے ٹکڑے کیتے گروہ بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بن گئے، کلہم فی النار، 72 دے 72 جہنمی ہو گئے۔ وجہ دین نو ٹکڑے کر دیتا، اپنی مرضی دا دین کٹ لیا، اپنی مرضی دا مسئلہ کٹ لیا، تریت بدل دیتی۔ پیچھے اسی پڑھیا سی اگر کوئی غریب گناہ کر لیندہ سی تو اس نو سزا دیتی جاندی سی، اور اگر کوئی امیر گناہ کر لیندہ سی تے سزا تو بچ جاندہ سی۔ اے ہوئی انہاں دی ہلاکت دا سبب بنیا، بنی اسرائیل دی ہلاکت دا سبب، کہ جڑا طاقتور ہے وہ قانون تو بالا تر، اور جڑا غریب ہے وہ قانون دے اندر، قانون دے تھلے، قانون دی گرفت وچ۔ ادھے ایک پیچھے آیا سی، اسی پڑھ کے آئے کہ ایک امیر گھرانے دا لڑکا سی تے زنا کر بیٹھا، زنا تے مولوی نو دے دیتا 500 روپیہ، منڈا منڈا رکھ دے، سزا نہ دیوی۔ مولوی 500 دے پیچھے وک گیا، تے لڑکی والے نے آکھیا سی مسلمانہ دے نبی کو فیصلہ کرانا ہے۔ تے نبی پاک دے کول آئے سارے اکٹھے ہو کے، میرے آقا نے فرمایا اینو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیو، اینو سنگسار کرو، پتھر مارو۔ مولوی جی نے 500 لیا ہویا سی، ہضم کرنا سی، کہنا توبہ 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 توبہ، ایڈا ظلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے ہوئی مسئلہ تہاڈی تریت وچ بھی لکھیا ہویا۔ تریت منگائی گئی عبداللہ ابن سوریہ کولوں باغ فتح کیچو، میرے آقا نے انج کر کے کھول لیے تے اگوں ہی وہ مسئلہ۔ تے مولوی نو آکھیا آئی تو پڑھ، تے مولوی نے کام کی کیتا، 500 لیا ہویا سی، انج اتے ہاتھ رکھ دیتا، اتو بھی پڑھن لگ پیا، تھلیوں بھی پڑھن لگ پیا، جیتے مسئلہ سی اتھے ہی کر کے ہاتھ رکھ کے تے انج ویکھن لگ پیا۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن عمر دو میں بیٹھے ہوئے سن، انج کر کے ہاتھ ماریا، انج کر کے میں کہا اتو تھلو پڑھنا، جتھے لکھیا ہویا اتھو پڑھ مار، انج بدلیا اینا۔ کعب بن اشرف مدینے چ رہن والا یہودیاں دا سردار، کہنے لگیا نبی دی نعت بدلو، مولویاں کو نہ بدلی گئی، کہنے لگیا تو انہوں انعام دے گا، نہ کیا ہفتے دا ٹائم دے۔ ہفتے بعد نبی دی نعت بدل کے لے آئے، ایک ایک چادر دیتی، 2 سیر جو دیتے، 2 سیر جمع دے پیچھے، ایک ایک چادر دے پیچھے انہوں نے نبی دی نعت بدل دیتی جیڑی تریت وچ لکھی ہوئی سی۔ ایسن اس دے مولویاں دے کارنامے، جیڑا مولوی حق دی گل نو چھپاندا ہے، ان الذین یکتمون الحق، جیڑا حق نو چھپا لیندا ہے، او جدو اللہ دی ذات نو ظاہر ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، وضاحت بھی ہو گئی ہے، پھر بھی لکاندا ہے، کہ اللہ پاک فرماندا ہے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، پوری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت ہے،
جڑا اپنے ڈھڈ دی خاطر کوئی مسئلہ لکا لینا تو کسی نے دسدا نہیں. یہ کم و بیش ساڈے چ بھی عادت پائی جاتی کم و بیش. اکثر نہیں سارے ایکو جہ نہیں ہوندے. پنجے انگلاں برابر بھی نہیں ہوندیاں. یہ ساڈے چ بھی یہ پایا جاتا ہے. کچھ ایسے ساڈے مولوی غالباً پنڈاں وچ زیادہ جڑے امامت کرن والے اکثر پنڈاں والے جڑا ساڈا تجربہ ہے علم ویکھ کے مولوی نہیں رکھتے, آواز ویکھ کے مولوی رکھتے. آواز سونی ہے, بولن دا ول ہے, تقریر سونی کرتا ہے, شعر سونا پڑھتا ہے, بلے 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 بلے. تے درس وچ پاویں ایک دن بھی نہ گیا ہو. پنڈاں چ اکثریت ہو جڑا یہ جہا ہوئے گا جڑا درس وچ ہی نہیں گیا انہیں تو پھر لکنا ہے کہ میں نے کوئی مسئلہ نہ دسا تے نہ پوچھا. جڑے دن نکل جاون وہی چنگے نے. لہذا اگر انہوں پتہ بھی ہے تے لکانا پھردا ہے, یہو جہے لوگاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے, اللہ دے رسول دی بھی لعنت. لکاوے نہ, کسی دے خلاف جاندا ہے تے جاوے پیا. وہ ایک تھان تے یار کی کہندے نے ایک ہوندی جگ وریتی ایک ہڈ وریتی. میں درس دیتا منافقاں دا ذکر آ گیا. منافقاں دا ذکر ہن منافقاں دے بارے دسنا پینا سی, میں لکانا نہیں سی. جدو منافقت دا تے منافقاں دا ذکر کیتا, درس دے کے گھر گیا, ایک بندہ آ گیا ماسٹر, انہیں آ کے دروازہ کھٹکایا. دروازہ کھٹکا کے کہنا مولوی صاحب اج دا سارا درس تو میرے تے لایا ہے, اج دا سارا درس میرے تے لا چھڈیا ہی. میں کہ سر جی تسی دسو کھا تسی مومن جے کہ منافق جے؟ میں کہ استغفر اللہ, میں منافق کیتا ہے. میں کہ میں تے منافقاں دی گل کیتی ہے. جے تو منافق ہے تے پھر تے تیرے تے لگ گیا. کئیاں نو کھڑک جاندی ہے, یہ ساڈے چ گلاں پائیاں جاندیاں نے. میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے کنے فرقے 72, کلہم فی النار, سارے جہنم وچ گئے. کیوں؟ والذین فرقوا دینہم, انہوں نے دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. پھر میرے آقا نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے. کتنے؟ 73 فرقے, کلہم فی النار, سارے جہنمی ایک تو بغیر. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ ایک کیڑا ہے جڑا جنتی ہونے؟ لجپال نے فرمایا ما انا علی و اصحابی, جڑا میری سنت تے چلے گا, میرے نقشے قدم تے چلے گا, تو میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے گا. اسی الحمدللہ ساریاں نو منن والے ہاں. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے بھی پیروکار ہاں, اسی اصحاب دے بھی پیروکار ہاں تے آل دے بھی پیروکار. اسی اصحاب نو بھی مننے ہاں, اسی آل نو بھی مننے ہاں. اسی کسے دے منکر نہیں. جیڑا مرتبہ اللہ دی ذات نے جنوں عطا کیتا ہے اور میرے نبی نے اس رتبے نو بیان کر دیتا ہے, اسی اس رتبے نو ان دے مطابق مننے ہاں. میرے آقا نے فرمایا نا اے علی تو مثل عیسیٰ علیہ السلام نو ایک قوم نے منیا تے رب دا پتر بنا دیتا کہ عیسیٰ رب تے نہیں رب دا بیٹا. جہنمی ہو گئے. ایک ایسا گروہ آ گیا انہوں نے شان گھٹا دیتی, وہ بھی جہنمی ہو گئے. اللہ فرماتا ہے کہ جتھے شان میں رکھی ہے اوہ بیان کرو. میں نبی بنا کے انہوں بھیجیا, انہوں نبی تک منو. اے علی تو مثل عیسیٰ, ایک گروہ تینوں حد تو ود کے منے گا. جیڑی حد میں مقرر کیتی ہے اس حد تو ود کے منے گا.
وہ بھی جہنمی ہوئے گا. ایک گروہ تینوں حد تو گھٹ منے گا, وہ بھی جہنمی ہوئے گا. پھر جنتی کون؟ جیڑی شان علی پاک دی ساڈے نبی نے دس دیتی ہے, جیڑا ان دے مطابق بیان کرے گا وہ جنتی ہوئے گا. مانا علی و صحابی, میرے آقا نے فرمایا جیڑا میری سنت تے چلے گا, میرے رستے تے چلے گا, با صحابی, اور میرے صحابہ دے رستے تے چلے گا. اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ مثل ستاریاں دی. فبئی اقتدیتم فاہتدیتم, جیڑا انہاں دی اقتدا کرے گا, انہاں دی پیروی کرے گا, ہدایت یافتہ ہو جائے گا, ہدایت والا بن جائے گا. اور فرقے اسی اپنی آنکھاں نال بندے ویکھے سارے دے سامنے نے. کوئی فرقہ کسے پاسے چھک کے لے گیا, کوئی فرقہ کسے پاسے. جیڑا فرقہ بھی نبی دی سنت اور صحابہ دی سنت تے ہوئے گا وہی جنتی ہوئے گا. ہر ایک نے ان ویکھنا ہے, گریبان جھانک کے ویکھنا ہے, اسی نبی دے رستے تے ہیں, اسی صحابہ دے رستے تے ہیں, اسی انہاں دے پیروکار ہیں کہ نہیں. بہرحال اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ون دین دے, لست منہم فی شیئن, لستا نہیں ہیں, لیسا ہی چلائی, لستا منہم انہاں دے وچوں, منہم انہاں دے وچوں, او لوگ جنہاں نے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا, پاش پاش کیتا, لست منہم فی شیئن, او کسے شے جوگے بھی نہیں. یا پاک نے تو تے کسے کام دا ہی نہیں ہے, تے کام دا جنوں کہ بھی نہ آکھیے نا بھی تو تے کسے کام دا ہی نہیں, وہ نکما ہے, وہ ویلا ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا جڑا دین دے ٹکڑے کرے گا وہ نکما ہے, ویلا ہے, وہ کسے کھاتے دا نہیں, وہ کسے کام دا نہیں. جڑا اپنے رسم و رواج تے عمل کرے, اللہ تے اللہ دے رسول دی گل نو پیچھے کرے, رسم و رواج فرسٹ, اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم بعد وچ, اللہ فرماندا وہ کسے کھاتے دا نہیں دا, کسے کھاتے دا نہیں. ساڈے چ کئی ایسی رسماں ہندوؤں دیاں اجے چلدیاں پئیاں نے اور وہ ساڈے چوں نکل نہیں رہیاں. پہلے پہلے شادی بیاہ دیکھ کے سہرا لمکا لیا جاندہ سی, لاڑے دا کوئی منہ نہ ویکھے. آہستہ آہستہ وہ تے رسم گئی, ہو گئی, پھر گانے والی آ گئی, پھر وہ ایک تختہ جہا ہونا اندر اتنے بٹھا کے انہوں ساریاں عورتاں نے انہوں نہاونا کی ہے جی, کھارے چڑھدا پہ, کھارے تے بٹھانا. ایک کیڑی شریعت ہے بھی عورتاں دے سامنے مرد جڑا ہے, مرد نو حکم ہے کہ غسل خانے چ بھی ناوے تے کپڑا بن کے ناوے, ننگے ناون دا حکم غسل خانے چ نہیں. جے غسل خانے تے چھت ہے پھر ننگے جسم نہا سکتے جے, جے غسل خانے تے چھت نہیں تے کپڑا بن کے نہانا پوے گا, فرشتیاں تو بھی پردہ کرنا پوے گا کیونکہ چھت ننگی ہے, اوپر تک فرشتے نے. یہ ساریاں عورتاں دے رشتہ دار عزیز و اقارب آنڈ گوانڈ سارا اکٹھا ہو جاوے کی ہے جی, لاڑے نو کھارے پاؤں انہوں نو ہے, پھر اتنے وہ ملدے سن, پتہ نہیں وٹنا ملدے سن تے پتہ نہیں کی کر دیا, پھر گھڑولیاں پرنیاں شروع کر دیتی ہیں لوگاں نے. یہ ساریاں ہندوؤں دیا رسماں. مہندی دی رسم شروع ہو گئی, جدوں تک لاڑے نو مہندی نہیں لگدی ادوں تک ساڈا بیاہ نہیں ہوندا. میرے آقا نے فرمایا او مرد جیڑا مہندی لاندا ہے ہتھاں تے اندے تے لعنت ہے, جیڑی عورت مہندی ہتھاں تے نہیں لاندی اندے تے لعنت ہے, جیڑا مرد سرما نہیں پاندا اندے تے لعنت ہے, اکھاں وچ سرما نہیں پاندا, کوئی مجبوری ہوئے اکھ بنی ہوئی ہے ڈاکٹر روک دیندے نے سرما نہیں پانا, وہ ایک الگ چیز ہے.
سمہات ومہات لعنت. وہ مرد جیڑا سرما نہیں پاندا تے وہ عورت جیڑی ہتھاں تے مہندی نہیں لا دی. ایک بار اس طرح ایک ہاتھ نکلیا پردے چ باہر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہات المومنین بیٹھیا سن اے ویکھو ہاتھ کسے مرد دا ہے کہ عورت دا ہے. انہوں نے دیکھا تے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ عورت دا ہاتھ ہے. میرے آقا نے فرمایا جی عورت دا ہاتھ ہے تے اینو بھیجو جاؤ مہندی لا کے آوے. عورت مہندی لا کے آوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا جے دین تو دور ہو گیا ہے تے کسے کھاتے دا نہیں. رسماں نو اگے رکھ لیا تے کسے کھاتے دا نہیں ہے. بیاہ شادیاں تے بھی وہ کام کر جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی سنت حقیقت تے انہاں دے حقیقت دے مطابق ہو. اللہ دے فرمان اللہ دے حکم دے مطابق ہوے. نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوے. اصحابہ دے طریقے دے مطابق ہوے. اوندے تے چل چھڑ دے غیر دیاں رسماں. ساڈے پتہ نہیں کتنیاں غیراں دیاں رسماں آ گئیاں چھڈنیاں اوکھیاں ہو گئیاں. اور جاہل لوگ زیادہ پیچھے لگتے ہیں. اور زندگی ایک واری یار موقع ملتا ہے پتر ویاون دا تے جے ہون بھی نہ خوشیاں کریے تو پھر کریے کیڑے ویلے. اوہی ہی تو ویلا ہی اللہ تے اللہ دے رسول دی منن دا. اوہی تو ویلا ہے. حکم یہ ہے کہ جدو دولہا دلہن گھر جاون تے جا کے کی کرن شکرانے دے دو نفل پڑھن. جدو گھر دولہا لے کے دلہن نو جاوے کی کرن شکرانے دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تے سانو اسی طرح آباد رکھی شاد رکھی. او مالک خوش ہو کے انہاں نو شاد بھی رکھدا ہے آباد بھی رکھدا ہے. یو دلہن جنہیں 20,000 دا میک اپ کرایا ہے 30,000 20,000 بھرنے آ کہ نہیں. جنہ 20,000 بھریا ہوں پاویں 20 واری وضو ٹوٹی وہ کرے گی. وہ منہ دھوے گی بھلا منہ تو لاوے گی جڑا 20,000 بھر کے لو آ کے آئی ہے. وہ بے وضو انہیں نکاح پڑھنا ہے بے وضو انہیں جانا ہے اگا. تو جی وضو ہی نہیں تو انہیں نفل کی تو ماں دا سر پڑھنا ہے. دعا انہیں کہہ دی کرنی ہے کہ یا اللہ برکت پاویں ساڈے نکاح وچ. حقیقت نو سمجھو حقیقت نو سمجھو. اللہ نے فرمایا جے نہ کماں وچ پی گیا تو پھر کسے کھاتے دا نہیں ہے. لستش منہم فی شیء اور کسے کھاتے دا نہیں ہے. اللہ کنیاں کو رسماں دسیے سارا دن ہی لگ جاوے. اگے انما امرہم الی اللہ حکم صرف اللہ دا. کسے ہندو دا حکم نہیں کسے کافر دا حکم نہیں کسے غیر مسلم دا حکم نہیں مننا. آنکھیں لگنا ہی تے صرف اللہ دی ذات دے. اگے فرمایا ثم ینبئہم ثم پھر ینبئہم نبا خبر ینبئ خبر دے گا ہم انہاں نو جڑے کسے کھاتے دے نہیں رہے. ینبئو ہم ہوا ہما ہم تیسری ڈگری ہوا ہما ہم سارے جڑے کسے کھاتے دے نہیں رہے. وہ سارے لوگ جنہاں نے رسم و رواج نو اگے رکھیا قرآن اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان نو پیچھے سٹیا. وہ سارے لوگ جنہاں نے دین نو پاش کیتا. وہ سارے لوگ جنہاں دین دے ٹکڑے کیتے. وہ لوگ جنہاں نے دلاں دے وچ تفریق پیدا کیتی فرقہ واریت نو ہوا دیتی. وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ثم پھر ینبئہم انہاں نو خبراں دیواں گا. یا اللہ کیڑی شے دی خبر؟ اللہ پاک نے فرمایا بما کانوا یفعلون جڑا کچھ کرتے پے فعلا یفعلون کرنا. اور جیڑا کچھ کرتا پیا ان دی خبر پھر میں دیواں گا تانوں اوتھے جدو نختمو علی افواہہم
جدو تیری زبان نو لاک کر دیتا جائے گا، تالا لا دیتا جائے گا، پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهُمْ تیرے ہاتھ بول کے دسن گے میرے نال اے کام کردا رہیا۔ جے قرآن پاک نو ہاتھ لایا ہے تاں ہتھاں نے بول کے دسنا ہے قرآن تیرے نو چھوندا رہیا ہے۔ جے کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ لایا تے نہ بول کے دسنا ہے کہ نہیں؟ اور چنگا کام بھی دسنا ہے ہتھاں نے بول کے تے گندا کام بھی دسنا ہے۔ اللہ فرماندا خبراں پھر اوتھے ہی لگن گیا جدو زبان گنگ ہو جائے گی، ہاتھ بول کے دسن گے، پیر بول کے دسن گے، پیر گواہی دیون گے۔ ہتھاں نے بول کے دسنا ہے، پیراں نے گواہی دینی۔ ساڈے نال ٹر کے کہڑے پاسے گیا کہ مسجد وال آیا ہے تاں پیراں نے گواہی دینی ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کرنے واسطے مسجد وچ آیا سی۔ تے جے کدے کنجریاں ویکھن ٹر گیا ہے تاں سینما ہال ہی ٹر گیا، فلم ویکھن واسطے ٹر گیا ہے تاں انہاں پیراں نے گواہی دینی ہے کہ یا اللہ اس پیڑے پاسے ٹر کے گیا سی۔ اینا چیزاں مد نظر من جا بالحسنہ، جیڑا بندہ نیکی کرے فلہو عشر امثالہا، ان دی نیکی دا 10 گنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ نیکی دا ارادہ کر لیندا ہے، نیکی دا ارادہ کر لیندا کہ میں نیک کام کرنا ہے، میں 1000 روپیہ مسیتے دینا ہے، نیکی دا ارادہ کر لیا، دتا نہیں، اللہ فرماندا ہے ان دی ایک نیکی لکھ لو۔ کنیاں نیکیاں؟ ایک نیکی لکھ لو۔ جدو نے 1000 کڈ کے مسجد نو دے دیتا ہے، ہن اللہ فرماندا ہے فلہو عشر امثالہا، انہوں 10 گنا دے دیو، 10 گنا دے دیو۔ نیکی ادو تو ہی شروع ہوگی جدو تو نیت کر لی، جدو نیکی کر لئی تا اس دا اجر 10 گنا۔ میرے نبی نے فرمایا 10 گنا ہی نہیں، اللہ نے اجر رکھیا 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک اس نیکی دا اجر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جنوں چاہے انہوں دگنا بھی عطا کر دیندا ہے۔ اگے من جا بالسیئہ، جیڑا گناہ کرے، جیڑا گناہ کرے فلا یجزا الا مثلہا، انہوں اس گناہ دے مثل ہی گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، گناہ اچ گھاٹا وادا نہیں ہوئے گا۔ جدو گناہ دا ارادہ کرے گا نہیں لکھیا جائے گا، جدو گناہ کر لوے گا پھر بھی سجے پاسے والا فرشتہ کرامن کاتبین، سجے موڈے والا فرشتہ کہے گا کھلو جا، شاید توبہ کر لوے پھر مٹانا پوے گا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ قلم چکتا ہے کھبے موڈے والا، گناہ لکھن لگتا ہے، سجے موڈے والا کہتا ہے رک جا ایک باری، توبہ دا دروازہ کھلا، کی پتا سجدے ڈیگ کے معافی مانگ لوے رب کو لوں، اجے نہ لکھ پھر جی مٹانا پینا ہے۔ تیسری واری جدو قلم چکتا ہے فرشتہ تے سجے موڈے والا کہندا ہے ہن لکھ لے، نو توبہ کو نہیں نصیب ہوئی۔ تیسری واری جا کے گناہ لکھیا جاندہ ہے تے نیکی جدو ارادہ دل وچ کر لیا کہ میں اے کام کرنا ہے، اسے دن تو ہی نیکی شروع ہو گئی، تے جدو کر لیا تے 10 گنا تو 700 گنا تک اللہ عطا کر وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تے کسے بندے تے ظلم نہیں کیتا جانا۔ یظلمون، 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 ایکٹیو نہیں پیسیو وائز ہے، یظلمون پیسے وائز مجھول دا سیکھا ہے، اور نہیں کیتے جاؤ گے ظلم کسے شے تے، اور تواڈے تے ظلم کسے بھی نہیں کرنا، جنہ گناہ کیتا ہی اونی سزا ملے گی۔ جے گناہ کیتا ہی تے 2 دن دا کیتا ہی تے 2 دن دی سزا، جے مہینے والا کیتا ہی تے مہینے دی سزا، جے 6 مہینے والا گناہ ہے جویں دنیا داری دی جیل ہے یار، جنہ گناہ اونی قید، کسے نو 2 مہینے ہو گئی تے گھر آ گیا، کسے نو 6 مہینے ہو گئی تے گھر آ گیا، کسے نو سال ہو گئی گھر آ گیا، کسے نو عمر قید ہو گئی تے پھر گھر، ایک دن گھر ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک دن جنت ہے، جن نے کلمہ پڑھ لیا جنت ضرور جانا ہے، پر جڑے گناہ کیتے نہیں
توبہ کرن تو بغیر مر گئے، توبہ کرن تو بغیر مر گئے تے پھر سزا تو ملنی ہے جتنا گناہ کیتا ہے، 2 دن دی سزا، 6 دن دی سزا، 6 مہینے دی سزا، 6 سالاں دی عمر قید، اخیر جنت وچ لازمی جانا۔ سزا بھگتن تو بعد اے سزا ادو ملنی ہے جدو بغیر توبہ تو مرے، تے جے توبہ کر لی سجدے سجدے کہ یا اللہ من جا، یا اللہ میں توبہ کرتا پیا، یا اللہ میرے پچھلے کھاتے نہ فرول، میرے پچھلے کھاتے نہ ویکھ، تے جے جدو بندہ اس سٹیج تے آ جاندا ہے تے بھاویں 100 بندہ قتل بھی کیتا ہوئے تے اللہ معاف کر دیندا جی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق